الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود پاک کی ڈالیاں عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين۔ سامعین کرام، سفر المظفر کا یہ مقدس اور متبرک مہینہ ہے۔ آج اس کا دوسرا جمعہ ہے اور 14 تاریخ ہے۔ کل یعنی 15 سفر المظفر کو عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت، محسن اہل سنت، مناظر اسلام، رئیس القلم، فاتح یورپ و ایشیا، بانی مساجد کثیرہ و مدارس کثیرہ، واقف علوم و فنون، استاذ العلماء، مرجعی علماء، حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کا عرص پاک ہے۔ اس مناسبت سے آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان حضرت علامہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس فلم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو علامہ علیہ رحمت و رضوان کا جماعت اہل سنت پہ بے شمار احسان ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ علامہ علیہ رحمت و رضوان کی حیات طیبہ کو آپ اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر اقبال کے ان اشعار کو ملاحظہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر اقبال نے
جہاں بہت سارے لوگوں کے لیے اور بہت سارے مجاہدین اسلام دین کے خادموں کے تعلق سے یہ اشعار کہے ہیں، وہیں پر علامہ علیہ رحمہ کی ذات بھی ان اشعار پر منطبق ہوتی ہے، اور وہ کام جو ماضی میں بہت پہلے بہت سارے مجاہدین اسلام نے انجام دیے ہیں، یقیناً وہ کارنامے حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے بھی انجام دیے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اور خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور فرماتے ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور ہیں، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ حضرات گرامی، علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان 25 مارچ 1923 میں، یعنی سمجھ لیں آپ کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے، 2023 کا یہ سال چل رہا ہے، 1923 میں سید پور بلیا اتر پردیش کے گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد محترم علی جناب عزت مآب عبدہ عبداللطیف رشیدی علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پہ حاصل کی، اور پھر جب دل میں علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا آگے بڑھنے کا، کہ جب تڑپ آپ کے دل میں پیدا ہوئی تو آپ خود اپنے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ میں والد صاحب کی اجازت کے بغیر، چونکہ اس وقت گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں باقاعدہ روپے پیسے لے کر کے اطمینان اور سکون سے جاتا، گھر پہ والد صاحب کو معاون کی ضرورت تھی، دکان چلانے کے لیے ایک مددگار کی ضرورت تھی جو انہیں میسر نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں باہر جا کر کے علم حاصل کروں، لیکن میں اپنے شوق اپنے جذبے کے تحت بغیر ان کو بتائے ہوئے گھر سے نکل پڑا اور الہ آباد پہنچا، اور پھر وہاں سے مبارک پور پہنچا۔ یہ ایک طویل داستان ہے، بہرحال آپ مبارک پور پہنچے اور وہاں پہنچ کر کے 1944 میں آپ کی وہاں سے دستار بندی ہوئی۔ ایک بات یہاں پر جو خاص طور سے قابل ذکر ہے، اور ہمارے وہ عزیز طلباء جو سامنے بیٹھے ہیں بالخصوص ان کے لیے اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے بھی عبرت کی ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ علیہ رحمت و رضوان کا ذوق ملاحظہ فرمائیے۔ آج طلباء کو مدارس میں ہر طرح کی سہولت دی جاتی ہے، لیٹسٹ سہولیات سے ان کو مزین کر کے آراستہ کر کے پڑھنے کا ماحول بنایا جاتا ہے، ماں باپ خرچ بھیجتے ہیں اور والدین بھی ان کے لیے حتی المقدور سہولیات وہم پہنچانے کی پوری کوششیں کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود
کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو مدرسے میں آ کر کے بھاگ جاتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے طلبہ کے لیے علامہ علیہ رحمۃ و رضوان کی زندگی کا یہ پہلو خاص طور سے قابل تقلید ہے کہ آپ کو بآسانی پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ بچے اسکول سے گھر بھاگ آتے ہیں، مگر علامہ علیہ رحمۃ و رضوان گھر سے بھاگ رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی طرف۔ اس میں ہمارے بچوں کے لیے درس ہے کہ یقیناً علامہ علیہ رحمۃ و رضوان کی حیات ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت رکھتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ مدرسہ بھاگنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ مدرسہ پڑھنے کی جگہ ہے، زندگی بنانے کی جگہ ہے۔ وہاں جو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب و کامران کر لیتا ہے، وہاں جو جاتا ہے نا تراشیدہ پتھر ہوتا ہے، اساتذہ کرام کی محنت و مشقت سے وہ کندن بن جایا کرتا ہے، قیمتی ہیرا اور جوہر بن جایا کرتا ہے۔ بہرحال علامہ علیہ رحمۃ و رضوان ملک کی مشہور و معروف درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ تشریف لے گئے، جہاں سے 1944 میں آپ کی دستار بندی ہوئی، اور پھر وہیں سے اپنے استاذ گرامی محدث مبارک پور استاذ العلماء حضرت علامہ عبدالعزیز صاحب محدث مبارک پور کے اشارے پر آپ دین کی خدمت کے لیے ناگپور تشریف لے گئے۔ چند سالوں وہاں آپ نے خدمت انجام دی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے 1952 میں آپ جمشید پور تشریف لائے۔ 1952 میں جمشید پور تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جمشید پور ہی کو اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا لیا۔ یہیں پر آپ رہے، اور مستقل طور پر یہیں رہ کر کے آپ نے دنیا کے مختلف علاقوں کا، مختلف خطوں کا اور مختلف شہروں کا دورہ کیا، اور وہاں پر دین متین کا پرچم گاڑا اور دین اسلام کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ حضرات گرامی، حضرت علامہ علیہ رحمۃ و رضوان کی حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس فقیر نے آپ کی صحبت بھی پائی ہے، آپ کو قریب سے دیکھا بھی ہے، آپ کی سرگرمیوں کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ایک ذات کے اندر بہت ساری خوبیوں کو جمع فرما دیا تھا۔ آپ ایک فرد نہیں بلکہ ایک انجمن تھے۔ آپ کی ذات میں اللہ رب العزت نے گوناگوں اور صاف و کمالات کو مجتمع فرما دیا تھا۔ جہاں پر قوم کو جیسی ضرورت ہوتی، آپ اس اعتبار سے وہاں پر قوم کے کام آتے اور قوم کی خدمت انجام دیتے ہوئے نظر آتے۔ علامہ علیہ رحمۃ و رضوان کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ ایک معلم بھی ہیں، آپ ایک مدرس بھی ہیں، آپ ایک خطیب بھی ہیں، آپ ایک ادیب بھی ہیں، آپ ایک شاعر بھی ہیں، آپ ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں، آپ ایک قلم کار بھی ہیں۔ غرضے کہ آپ جس نہج سے علامہ علیہ رحمۃ و رضوان کی شخصیت کو دیکھیں گے، اس میدان میں وہ کامیاب و کامران نظر آتے ہیں، مگر یہ کامیابی و کامرانی انہوں نے دنیا طلبی کے لیے نہیں حاصل کی، اور انہوں نے جو بھی کام کیے وہ دنیا طلب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور حیات کی ایک ایک ساتھ قوم و ملت کے لیے وقف تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے بسر کی۔ اس کام کے لیے آپ نے جہاں جمشید پور کی سرزمین پر متعدد مدارس قائم کیے، مساجد قائم کی، وہیں پر جمشید پور سے ہٹ کر کے آپ نے صوبہ جھارکھنڈ میں بہت سارے ادارے قائم کیے، اور صرف صوبہ جھارکھنڈ و بہار ہی نہیں بلکہ صوبہ بہار و جھارکھنڈ یہ تو بعد کی چیز ہے، اس وقت متحدہ صوبہ بہار تھا۔ بہار سے نکل کر آپ نے یو پی میں بھی کام کیا، دلی میں بھی کام کیا،
راجستھان میں بھی آپ نے کام کیا، مہاراشٹر میں بھی کام کیا، بنگلور میں بھی آپ کے قائم کردہ ادارے ہیں، یہاں تک کہ آسام میں بھی آپ کے قائم کردہ ادارے ہیں۔ غرضے کہ جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے آپ نے صرف جلسہ جلوس کر کے تقریر کر کے وہاں سے رخصت نہیں ہو گئے، بلکہ وہاں پر قیام کر کے آپ نے قوم کی جیسی ضرورت محسوس کی۔ اگر کسی علاقے میں مسجد کی ضرورت محسوس کی آپ نے وہاں پر چند دنوں قیام کیا اور وہاں پہ مسجد تعمیر فرمائی۔ آپ نے اس علاقے میں اگر مدرسے کی ضرورت محسوس کی تو آپ نے وہاں پر قیام کیا، علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور پھر وہاں پر مدرسہ قائم کیا۔ اور صرف یہی نہیں، آپ نے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ اقبال نے کہا نا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ علامہ علیہ رحمت و رضوان دین کی خدمت کے لیے افریقہ کی سرزمین پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں، امریکہ کی سرزمین پر بھی نظر آتے ہیں، برطانیہ کی سرزمین پر بھی نظر آتے ہیں، انگلینڈ کی سرزمین پر بھی نظر آتے ہیں، تیوس کے سرزمین پر بھی نظر آتے ہیں۔ دین کی اشاعت کے لیے اور اہل سنت و جماعت کی عزت و عظمت کی بحالی کے لیے ایران بھی آپ تشریف لے گئے، اور مذہب حق کی نشر و اشاعت کے لیے عراق کی سرزمین پر بھی آپ تشریف لے گئے، قاہرہ بھی تشریف لے گئے، مصر کی سرزمین پر بھی جلوہ گر ہوئے۔ غرضے کے جتنے اسٹیٹ، جتنے صوبوں، جتنے ملک کے نام آپ کے ذہن میں ہوں گے، اگر آپ علامہ کی تاریخ کو دیکھیں گے تو یقیناً وہاں پر علامہ کے قدم پڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور وہاں پر آپ نے دین کی خدمت انجام دی ہے۔ تنظیمی تحریکی اعتبار سے آپ دیکھیں، یہ مدارس جو ہندوستان لیول کے ہیں، ہندوستان میں ہیں، لیکن عالمی سطح پر اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کرنے کے لیے اور لوگوں کو دین حق سے جوڑنے کے لیے برطانیہ کی سرزمین پر علامہ نے ورلڈ اسلامک مشن کے نام سے ادارہ قائم کیا، جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام و سنیت کا کام ہو رہا ہے۔ اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ آج دعوت اسلامی کے نام سے اہل سنت و جماعت کی جو عظیم الشان تنظیم کام کر رہی ہے، 200 سے زیادہ ملکوں میں جس کی شاخیں ہیں، ہزاروں لاکھوں افراد نہیں بلکہ کروڑوں افراد جس سے جڑے ہوئے اور متاثر ہے، اس عظیم الشان دعوت اسلامی تحریک کے بانی کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ کے علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے شہر میں رہتے ہیں اور ہمارا اور آپ کا ان سے گہرا تعلق اور رابطہ ہے۔ تحریک دعوت اسلامی کے بانی علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان ہے۔ آپ ہی نے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کو اس کا امیر منتخب کیا، جس کی ایک طویل داستان ہے۔ بتانا یہ ہے کہ علامہ علیہ رحمت و رضوان نے مساجد بھی تعمیر کیے، مدارس بھی آپ نے قائم فرمائے، تنظیمیں بھی آپ نے قائم کی، اور ضرورت پڑی تو لوگوں کے ایمان و عقیدہ کی اصلاح کے لیے آپ نے اپنی تحریر کے ذریعے بھی قلمی میدان میں کام کیا۔ 3 درجن سے زائد کتابیں آج بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جس کے ذریعے سے آپ نے قوم کی زلف برہم کو سنوارنے کا کام کیا اور لوگوں کے ایمان و عقیدہ کو مضبوط کیا۔ ان میں سے ایک مشہور و معروف کتاب کا نام زلزلہ ہے، جو بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، جس سے بہت سارے بدعقیدہ لوگ پڑھ کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہوئے اور بہت سارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں پختگی پیدا ہوئی۔ اور بھی بہت ساری کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ اس طریقے سے قلبی میدان میں بھی آپ کی عظیم یادگار ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت علامہ علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ یقیناً جہاں وہ ایک مرد میدان ہے، وہیں پر ان کی شخصیت کو بنظر غائر دیکھیں آپ تو پتہ چلے گا کہ وہ ایک عابد شب زندہ دار بھی ہیں اور ایک بہت ہی عظیم ولی بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، جن کی آنکھیں عشق رسول میں ہمیشہ اشک بار رہا کرتی تھی۔ حضرت علامہ علیہ رحمت و رضوان کے عشق کا جو پیمانہ چھلکا ہے اور وہ الفاظ جو نعت کی صورت میں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت سارے ایسے اشعار ہیں کہ جب وہ سنے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں
تو محفل میں وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب سننے والوں پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس نے اپنے دل سے ان الفاظ کو کہے ہیں اور ان الفاظ کو سپرد قرطاس کیا ہے، ان کی دلی کیفیت کیا رہی ہوگی اور انہوں نے کس عالم میں ان اشعار کو لکھے ہوں گے اور کہے ہوں گے۔ بہت ہی مشہور زمانہ ان کا کلام ہے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ اپنے دامن کو پھیلائے ہیں ایک غلام کی طرح سے، عجز و انکساری کا مجسمہ بن کر بارگاہ رسالت پناہ میں عرض کرتے ہیں بہر دیدار۔ بہر دیدار کا مطلب دیکھنے کے واسطے، مشتاق کا مطلب ہوتا ہے منتظر۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، سبحان اللہ، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم۔ اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اور شام امید کا اب سویرا ہوا، شام امید کا اب سویرا ہوا، شہر طیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا۔ بچھ گئے راہ میں فرش قلب و نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے۔ میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے۔ دیدہ شوق کو کیجئے بہرور، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ تابد اپنی قسمت پہ نازا رہیں، خاک ہو جائیں پھر بھی فروزہ رہیں۔ خاک ہو جائیں یعنی مٹی میں مل جائیں مگر پھر بھی روشن اور چمکتے رہیں۔ آج علامہ علیہ رحمت و رضوان بظاہر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، آپ خاک کے نیچے آرام فرما ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو صرف مدینہ مسجد آزاد نگر جمشید پور ہی میں نہیں، فیض العلوم دھتکی ڈی ہی میں نہیں، بلکہ جہاں جہاں علامہ علیہ رحمت و رضوان کے قدم پہنچے ہیں دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں، اور جہاں نہیں پہنچے ہیں وہاں ان کی تحریریں پہنچی ہیں، وہاں یعنی جہاں جہاں اہل سنت و جماعت موجود ہیں یقیناً آج ان کے نام کی محفلیں سج رہی ہیں اور ان کے نام کا چرچا ہو رہا ہے، بزم سجی ہے، علامہ ارشد القادری کے نام خانقاہوں میں تذکرہ ہو رہا ہے، علامہ ارشد القادری کا درسگاہوں میں تذکرہ ہو رہا ہے، علامہ ارشد القادری کا مساجد میں تذکرہ ہو رہا ہے، علامہ ارشد القادری کا مدارس میں تذکرہ ہو رہا ہے، علامہ ارشد القادری کا گلیوں میں تذکرہ ہو رہا ہے، علامہ ارشد القادری کا چوراہوں پہ تذکرہ ہو رہا ہے، علامہ ارشد القادری کا تابد اپنی قسمت پہ نازا رہیں، خاک ہو جائیں پھر بھی فروزہ رہیں۔ دل کی بزم تمنا میں ایک بار اگر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن دو پوش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اس طریقے سے حضرت علامہ علیہ رحمت و رضوان نے عشق و محبت میں سرشار ہو کر ایسی ایسی نعتیں پیش کی ہے کہ اہل محبت جب اسے پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کے آبشار جاری ہو جاتے ہیں۔ کل اس عظیم الشان عبقری شخصیت کا عرس مبارک ہے، بلکہ آج ہی سے شروع ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں بھی فاتحہ کا اہتمام کریں اور فیض العلوم جو ان کی آخری آرام گاہ ہے، جہاں پر ان کا مزار مقدس ہے، جہاں پر ان کا روضہ انور ہے، وہاں پہنچ کر کے بھی فاتحہ پڑھیں، فیض و برکات حاصل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان کے مشن کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے اور ہم ان کے مشن پر کام کرتے رہیں، ان کے مشن کو عام کرتے رہیں کہ علامہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ خراج عقیدت یہی ہے کہ زندگی بھر جس مشن کو لے کر کے
وہ جگہ جگہ جاتے رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں، اس مشن کو ہم عام و تام کریں، یعنی سنیت کی نشر و اشاعت کے لیے ہم بھی اپنا تن من دھن جو کچھ بھی بن پڑے، جتنا بن پڑے قربان کریں، دین کی حفاظت کریں، دین کو آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔